السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو بلادر شاہ زیب اور میں افتخار شرازی۔ ناظرین، ملک میں جو سیاسی ماحول ہے اس میں جو کشیدگی اور کنفیوژن کی فضا ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ اگرچہ عمران خان صاحب کو جو لانگ مارچ لاہور سے شروع ہوا ہے وہ ہفتے کے روز اسلام آباد کے نواح میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پڑاؤ ڈالے گا، لیکن خان صاحب ابھی بھی اس بات پہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ کس دن اس لانگ مارچ کو جوائن کریں گے اور کیا اس کی منزل صرف راولپنڈی ہے یا پھر یہ لانگ مارچ اسلام آباد کا رخ بھی کرے گا۔ ساتھ میں آج انہوں نے پھر کچھ سینئر صحافیوں سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے وہاں پہ بھی یہ گفتگو میں کہا ہے کہ حکومتی حلقے اس وقت بھی گھبراہٹ کا شکار ہیں اور آپس میں ان کا خیال ہے کہ وہ دست و گریباں ہیں اور ان کے درمیان خود کانسنسس نہیں بن پا رہا۔ جو ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے آج گفتگو کی اور کہنا ان کا یہ تھا کہ ان کے جو ایف آئی آر ہے وہ درج نہیں ہو رہی، اس کا ذمہ دار پرویز الہی صاحب کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر آج بھی ہوا اور ان کے خیال میں بزدار صاحب کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ہٹانے یا احتساب کے معاملے پہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات خراب ہوئے۔ دوسری جانب ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو گزشتہ رات سے ہی اسلام آباد میں آپ موجود ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اب وزیر اعظم اور دیگر جو اتحادی ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اس اپائنٹمنٹ کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں گے جس کا پوری اب کہہ سکتے ہیں کہ عوام کو 22 کروڑ لوگوں کا انتظار ہے۔ نئے آرمی چیف کون آ رہے ہیں اور کب آ رہے ہیں، یقینی طور پہ یہی گفتگو ہر طرف ہو رہی ہے۔ ساتھ میں چیف جسٹس آف پاکستان، کیونکہ وہاں پہ جو کیسز چل رہے ہیں اس حوالے سے بالخصوص جو دھرنا ہے، انہوں نے آج اپنے آبزرویشن دی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ لانگ مارچ ہے یہ بنیادی طور پہ ایک سیاسی معاملہ ہے اور بہتر یہ کہ اس کو سیاسی طور پہ حل کیا جا رہا ہے، اس میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ اور اسلام آباد کے جو ہائی کورٹ ہے ان کے جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھی اس حوالے سے اپنے آبزرویشن میں یہ کہا ہے کہ اگر موٹرز ویز بند ہوں گے تو اس سے ملک کی معیشت متاثر ہوگی، اس سے کاروبار متاثر ہوگا۔ تو لگتا یہ ہے کہ عدالتیں بھی یہ چاہ رہی ہیں کہ اگرچہ احتجاج ہو، تحریک چلے کسی بھی سیاسی جماعت کی، لیکن اس سے جو پبلک ڈسٹربنس ہے وہ کریٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اپارٹمنٹ کی بات اور ساتھ میں عمران خان صاحب کیا سڑکوں پہ رہیں گے اور فیصلہ اس ملک کے جو سیاسی مسائل وہ سڑکوں پہ حل ہونے چاہیے یا اس کے لیے پارلیمان ایک بہترین فورم ہے وہاں پہ آنا چاہیے، اور کیا خان صاحب کو حکومت وقت ایوان میں دوبارہ لانے میں انٹرسٹڈ ہے بھی صحیح کہ نہیں، اور وہ عمران خان صاحب کے جو خود ضمن الیکشن لڑ کے بنیادی طور پہ اس پارلیمان کو کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ تو کھڑے ہیں لیکن اس کارروائی کا حصہ نہیں بن رہے، تو کیا وہ بھی اپنی سوچ میں کوئی بدلاؤ لانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے۔ اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما امتیاز صفدر وڑائے صاحب نے۔ بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کے لیے۔ اور ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد علی خان نیازی صاحب، آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، اور میرے ساتھ موجود ہے ویڈیو لنک پہ عامر ریاض صاحب، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں۔ وڑائے صاحب، گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں سر، کیا کہیں گے؟ سچویشن تو اب جس طرح کی ہے، کنفیوژن اور ایک ٹینشن ہے اور خان صاحب اب دھیرے دھیرے بہرحال اسلام آباد کے قریب آتے جا رہے ہیں، اور خطرہ یہی ہے کہ جب یہاں پہ آئیں گے اور اگر آپ نے گفتگو کے راستے بند کر دیے ہیں تو پھر تو سر سڑکوں پہ سارے سے معاملات جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا۔ پھر کیا کر رہے ہیں سر آپ؟ خان صاحب کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ ارادتاً غیر یقینی صورتحال کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا جو مطالبہ ہے، ایک ایشو ہے ان کے پاس کہ جی الیکشن کرایا جائے، اور الیکشن بڑی عجیب بات ہے، جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ جناب الیکشن کروائے، جب اس وقت کی اپوزیشن یہ کہتی تھی وہ کہتے تھے کہ 5 سال یہ پارلیمنٹ 5 سال پورے اپنی میعاد پوری کرے گی۔ صحیح۔ اور جب ان کا اپنا یہ موقف ہے، آج تک میں نے ایک بات پہ ان سے اتفاق کیا کہ جب وہ یہ کہتے تھے کہ 5 سال پارلیمنٹ کو پورے کرنے چاہیے تو میں اس سے اتفاق کرتا تھا کہ بات ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میرا کبھی ان سے اتفاق نہیں ہوا۔ صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا، اس قسم کا لانگ مارچ دنیا میں کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ کہیں وہ سرگودے جا رہا ہے، کبھی وہ ڈسکے جا رہا ہے، کبھی وہ 5 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے، اور یہاں تو عوام کی اتنی مقدار ہو نا، اتنی زیادہ وہاں تھک پاپولیٹڈ ایریاز ہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن بہرحال
ان کا اپنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال جو کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، جس کا ان کو کوئی سوچ نہیں ہے. لیکن وہ خان صاحب یہ بھی کہتے تھے نا کہ آپ خود ہی کہتے تھے کہ جعلی پارلیمنٹ ہے، یہ ہائبرڈ رجیم ہے، تو وہ کہتے ہیں اس جعلی پارلیمنٹ کے تھرو آپ حکومت مل گئی تو آپ کنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے، وہ چل رہے تھے تو آپ کو اعتراض تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت اگر جو موجودہ اپوزیشن ہے جب یہ کہتی تھی تو ان کا موقف غلط تھا، یا تو وہ کہتے کہ میرا موقف غلط تھا. میں اس وقت جب کہتا تھا کہ پارلیمنٹ 5 سال پورے کرے گی تو میرا موقف غلط تھا. تو یہ ساری چیزیں وہ اپنے جو پہلے موقف ہے اس کی تردید کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ الیکشن ہوا ہے تو خان صاحب روز کہتے ہیں جی میں 8 میں سے 6 سیٹیں جیت کے آؤں، میری بڑی مقبولیت ہے، اسی لیے الیکشن کروانے چاہیے. پر جب آپ گورنمنٹ میں تھے تو اس وقت جتنے ضمنی الیکشن تھے جس میں ہم نے ڈسکا میں دیکھا قتل و غارت ہوئی، جس میں وزیر آباد تھا، اور جتنے بھی ضمنی الیکشن تھے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت ہار جاتی تھی. تو اگر یہ بنیاد ہے تو پھر اس وقت الیکشن ملک میں ہو جانے چاہیے تھے. جب وہ بنیاد نہیں تھے تو آج وہ چیز بنیاد کیسے بن جائے گی؟ جب ان کا موقف پہلے یہ تھا کہ پارلیمنٹ 5 سال پورے کرے گی تو آج اس موقف سے وہ کیوں ہٹتے ہیں؟ حمزہ نیازی صاحب، حکومت میں ہوتے ہوئے موقف کچھ اور، اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے تو موقف کچھ اور. وہ کہتے ہیں کہ کم از کم آپ کے کوئی ایک مزاج میں، سوچ میں مستقل مزاجی تو ہونی چاہیے نا. تو اور صورتحال خود خان صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کی حالت، معیشت کی حالت بہت دگرگوں ہے، تو ایسے موقع پہ الیکشن کی بات کرنا اور اس نقطے پہ اڑ جانا اور ایک ڈیمانڈ یہی کہ اگر آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں گے تو گفتگو ہو سکتی ہے، سر یہ تو پھر ڈکٹیشن والی بات ہوئی نا. تو تھوڑا سا گراؤنڈ ریالٹیز کو ریئلائز کریں گے اور ہے ٹھیک ہے جلسے کریں، آئیں پروٹیسٹ کریں، اس کے بعد گھر چلے جائیں اور وقت کا انتظار کریں کہ نہیں فیصلہ کر لیا کہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملنی تو پھر جس طرح وڑائے صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پھر یہاں پہ غیر یقینی صورتحال پیدا کرنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ہم گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ ہی چل رہے ہیں. وڑائی صاحب نے گفتگو کی کہ جی پہلے ہم ضمنی الیکشن ون کرتے رہے ہیں. دیکھیے اس وقت کے حالات بالکل مختلف تھے، آج حالات بالکل مختلف ہیں. ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم کمپین کرتے ہیں اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہی کو لے کے ہم آگے کی طرف چل رہے ہیں. لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اسمبلی میں نہیں جانا اور پھر بھی لوگ عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں. تو وہ ہمارے بیانیے کی جو ہے وہ تصدیق ہو رہی ہے کہ آج پاکستان اور پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک ہی نقطے پہ یکجا ہے کہ ہم نئے الیکشن کرائیں. نئے الیکشن کے بعد ایک ملک کے اندر ایک ایسی پارلیمنٹ وجود میں آئے جو سوورن کہلا سکے. آج جو پارلیمنٹ کا وجود ہے وہ ایک سائفر کے نتیجے میں ہے، مداخلت کے نتیجے میں، سازش کے نتیجے میں ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ پاکستان کی نمائندہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ پاکستان کے لیے کوئی وہ آپ کو ہائبرڈ کہتے تھے، اب آپ ان کو امپورٹڈ کہہ رہے ہیں بس. ٹھیک ہے نا جی. تو آج ہماری جو باتیں ہیں آپ دیکھیں معیشت کے حوالے سے ہے. کرونا جیسے مشکل حالات میں ہم نے ریکور کیا، اس کے بعد بھی ہم نے ریکور کیا. اس وقت بھی حالانکہ اشیاء خودنوش کی قیمتیں اور پیٹرولیم مصنوعات دنیا میں جب ہماری گورنمنٹ تھی تو بہت زیادہ تھی. آج جب ہم دنیا میں کم ہو رہی ہیں تو پاکستان میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور پھر آئی ایم ایف کے آگے آپ لیٹ گئے ہیں. آج دنیا کے جتنے بڑے معیشت ناپنے والے ادارے ہیں، بلومبرگ ہے، اکانومسٹ ہے، فنچ ہے، کئی اور موڈیز ہے، انہوں نے پاکستان کی نیازی صاحب آپ کی باتیں ساری درست مان بھی لے جائیں کہ اس حکومت نے 6-7 ماہ کے اندر ملک کا بالکل بیڑا غرق کر دیا ہے. تو کیا آپ اگر ایک مطالبہ الیکشن کا وہ پورا نہیں ہوتا تو پھر ہائی ویز بند کر کے اور یوں سڑکوں پہ آ کے آپ بھی اس معیشت کے اندر جو خراب کرنے میں حصہ ڈالیں گے؟ یا آپ کا خیال ہے کہ نہیں 70% پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، وہاں کی حکومت آپ کے پاس ہے، آپ وہاں کی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں، آپ اس آپشن پہ جائیں گے کہ نہیں آپ کہیں گے جی نہیں ہم بھی حصہ ڈالیں گے اور ہم اس کو اور مزید خراب کریں گے؟ دیکھیں آج بھی سپریم کورٹ نے
جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کو مانا ہے کہ لانگ مارچ کو روکا جائے، تو سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان میں یا ہمیں جو آئین پاکستان ہے وہ یہ حق دیتا ہے کہ ہم پرامن پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، لانگ مارچ کر سکتے ہیں. تو اس میں کون سی بات ہے؟ ہمارے پاس اور کیا آپشن ہے؟ مجھے آپشن بتا دیں. ہم نے جلسے کرنے ہیں، ہم نے جلوس نکالنے ہیں، ہم نے ریلیز نکالنے ہیں، ہم نے پروٹیسٹ کرنے ہیں، ہم نے لانگ مارچ کرنے ہیں. یہ ہمارا حق ہے. اگر اس حق سے ہمیں محروم کر دیا جائے تو پھر کیا آپ اس کو ایک ڈیموکریٹک پروسیس عامر صاحب کو شریک ملک کے گفتگو اندر کرتے ہیں. پھر عامر تو صاحب مسئلہ آ جائے گا نا. اگر عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا مارچ پرامن ہوگا، اور پرامن اب تک تو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے سوائے یہ کہ بیچ میں کچھ ایسا کیا گیا کہ کچھ شاہراہیں بند کی گئی جس سے پبلک ڈسٹربنس کریٹ ہوئی، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو سیاسی فضا کے اندر کشیدگی کا ماحول ہے، اس کی ذمہ داری ہم صرف تحریک انصاف پہ ڈالیں گے یا حکومت وقت بھی اس میں برابر کی شریک ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں جو عموماً بحث ہو رہی ہے نا، ہوتا ہی کہ یا تو لوگ کہتے ہیں جی بنیادی تضاد جو ہے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان ہے، بہت سارے دوست یہ چیز قرار دیتے ہیں. حالانکہ اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک رد عمل ہے اس وقت کہ جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے. تو صرف اگر عمران خان کو قصوروار قرار دینا جو ہے میرے خیال میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی ہوگی. بہت سارے اور ہمارے یہاں پولیٹیکل پلیئرز ہیں، اور ہر پولیٹیکل پلیئر نے، اور نہ صرف پولیٹیکل پلیئرز نے بلکہ اور لوگوں نے بھی اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے کہ جن حالات پہ آج پاکستان کھڑا ہوا ہے. تو صرف ایک سیاسی جماعت کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، سب کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا. میں تو اتنا کہوں گا میڈیا کا بھی ہمارا بھی کردار ہے. ہم نے بھی بہت زیادہ سنسنی خیزی پھیلائی، ہم نے بھی بہت زیادہ مطلب ہے کہتے ہیں نا اس طرح کی صحافت کی کہ جو کہ صحافت کے معیار پہ پوری نہیں اترتی، جو ایک انڈیپینڈنٹ جرنلزم کی بات ہوتی. تو ہم تمام لوگوں کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ آج پاکستان جس خطرناک صورتحال کا شکار ہے. خطرناک میں یوں کہہ رہا ہوں کہ اصل جو اس ملک کا مسئلہ ہے، رائی صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ کا بہت تجربہ ہے، وہ معیشت کا ہے. معیشت ہماری گھٹنیوں پر آ گئی ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل ڈسکورس یعنی کہ جو قومی مباحثہ ہو رہا ہے ہمارا، سوری میں مداخلت کر رہا ہوں بھائی. معیشت دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی سے معیشت آتی ہے. جس دن دیکھیں آپ کے خلاف ایک ایکشن ہوا ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن، آئین کے مطابق عدم اعتماد ہوا، لیکن اس دن سے آج تک آپ یہ بتائیں کہ خان صاحب اپنے گھر گئے، ہر روز سڑکوں پہ ساری قوم کو سڑکوں پہ. آپ دیکھیں برطانیہ میں کیا ہوا، 1 سال میں 3 وزیر اعظم بدلے ہیں. کوئی تماشا جو پاکستان میں آپ نے لگایا ہوا ہے کسی جگہ نہیں ہے. آپ دیکھیں امریکہ میں کیا ہوا، وہاں بہت بڑا، یہاں تک ان کے آپس میں مخالفت ہو گئی کہ جو ٹرمپ کی پارٹی تھی انہوں نے وائٹ ہاؤس پہ حملہ کر دیا. اس دن کے بعد آج تک کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سب لوگ اب سیاسی جماعتیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، لوگ اپنے کام میں مصروف ہے. کوئی پولیٹیکل اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہے جو آپ نے پاکستان میں شروع کی ہوئی ہے. میں نے برطانیہ اور امریکہ کی مثالیں جو حالیہ ہیں وہ آپ کے سامنے دے دی. آپ میں یہ دیکھیں جو ایک تو ٹرینڈ جس کی ہے، میرے خیال میں ہم نے بڑے صبر سے ان کی باتیں سنی ہیں، انہیں بھی سننی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پھر دہراؤں گا کہ ہمارا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے، اور معیشت کا مسئلہ اتنا گمبھیر ہے کہ آج ملک گھٹنیوں آ گیا. اگر یہ حل نہیں ہوا تو ہم لوگ لیٹ جائیں گے آنے والے چند ماہ کے اندر. تو بات یہ ہے کہ حکومت کی جو ترجیحات نظر آتی ہیں کہ اس کی جو دیکھیں ایجنڈا سیٹنگ حکومت کرتی ہے، ان کا جو فوکس میں کہہ رہا تھا کہ جو نیشنل ڈسکورس ہو رہا ہے اس وقت ملک میں وہ معیشت پہ نہیں ہو رہا ہے. ہم زبردستی لاتے ہیں بات کسی پروگرام میں بغیر پوچھے ہم کہہ دیتے ہیں معیشت کی بات، ورنہ بات سیاست کی ہو رہی ہے، بات توشہ خانے کی ہو رہی ہے. ہمارے جو پوری حکومت کا پوری توجہ ہے وہ اس طرح کے کیسز کے اوپر ہے جن کو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیسز نہیں ہیں. مطلب ہے آپ ترجیحات تو آپ سیٹ کرتے ہیں نا، آپ کرتے ہیں، میڈیا سیٹ کرتے ہیں کہ جی ایجنڈا سیٹنگ ہم یہ کر رہے ہیں. تو مجھے وہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی حکومت کی طرف سے اس میں. مطلب ہے آپ دیکھیں نا بچگانہ پن، سب سے تجربہ کار ہمارے ماشاءاللہ فائنانس منسٹر ہیں ڈار صاحب، انہوں نے کہا جی مجھے 25 سال کا تجربہ ہے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے کا. تو یہ تو خود شرم کی بات ہے کہ 25 سال سے آپ ڈیل کر رہے ہو ملک جو آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ یہ دعویٰ کر کے آئے تھے کہ میں 200 روپے کا ڈالر کر دوں گا، میں ڈالر 200 روپے کا کر دوں گا.
اچھا وہ ایسا دعویٰ تھا کہ ہمارے ہاں جو صحیح چیزیں اس طرف تو نہیں آ پائیں، بالکل پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ثابت ہوئی ان کا ایک خواہش تھی نا، یہ ان کی ایک خواہش تھی، اور ان کی یہ ان کا ایک خواہش تھی، یہاں آگے حالات دیکھ کے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک کوشش تو جاری ہے۔ تو آئی ایم ایف تو آپ بھی، بلکہ خان صاحب نے، مجھے وہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس، مجھے افسوس ہے کہ میں لیٹ گیا ہوں۔ تو یہ اس وقت جتنے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے آپ نے کیے تھے، اس کی وجہ سے ساری صورتحال خراب ہو رہی ہے، لیکن آئی ایم ایف کے پاس جانا اتنا کوئی خراب نہیں ہے جتنا ہم جس طریقے سے اس کی میں خرابی ڈال رہے ہیں۔ عامر صاحب پہلے بات سنیں اس کے بعد مجھے نہیں ہوتا، مطلب ایک تو آپ ماڈریٹ کریں، آپ باری باری بلوائیں، آپ کہتے ہیں عامر صاحب چپ ہو جائیں، اب وہ دو صاحب بولیں گے چپ ہو جائیں گے۔ نہیں آپ بات کریں، آپ بات کریں، نہیں آپ بھائی ہیں، آپ بات کریں، مجھے آئی ہیو نو آبجیکشن۔ پلیز 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 آپ بیسک مینرز یہ ہوتے ہیں کہ جی جو عامر صاحب ہوسٹ ہے کنکلوڈ وہ کیجئے گا، کہے میں گا تاکہ مجھے اگلے بھائی آپ پرسن کی چپ طرف، ہو جائیں، میں چپ ہو جاؤں گا، پھر وہ بلوائیں جس سے مرضی بلوانا ہے۔ نہیں بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بول لیں، مجھے کوئی طرح بات کرنے کی عادت ڈالیں، اسحاق ڈار کی دفاع میں اتنے بے چین مت ہوں کہ آپ ان کی ہر غلط بات کو، ہر اس کے تماشے کو آپ کہیں جی میں اس کو دفاع کر رہا ہوں۔ نہیں ایسا نہیں ہے آج ملک میں سینٹیمنٹ اتنا خراب ہوا ہے، لوگ سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ قومی اسمبلی ادھوری ہے، 120 لوگ نہیں ہیں، تو کیسے اس ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی؟ اس ملک میں اسٹیبلٹی لانے میں میرے خیال میں جو سب سے بڑی چیز مانے ہے وہ خود حکومت ہے، کیونکہ حکومت کو اقدامات ہی نہیں کرے گی جس سے لوگوں کا اعتماد بحال ہو، وہ بات سننے کو لیکن تیار عامر نہیں ہے۔ صاحب حکومت ہم وقت کا اچھے بھی تو یہ طریقے سے کہنا نا بات کہ کریں۔ جب ہم کہتے تھے کہ الیکشن کی طرف چلے جائیں تو خان صاحب انکار کر رہے تھے، اب خان صاحب کہتے ہیں الیکشن کی نہیں طرف میں جائیں، یہ کہہ رہا ہوں، یہ پہلے آپ مطالبہ پہلے تو تو سننے کی تو عادت اپوزیشن۔ ڈالیں نا۔ دیکھیں میں بہت شائستگی سے آرام سے بات کر رہا تھا، آپ مجھے میری بات کرنے دیں، اس کے بعد اپنا موقف بھائی میں دیجیے گا۔ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہم نے آپ کی بات کر لیں، آپ بات کمپلیٹ کریں گے تو پھر میں کروں گا، میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو۔ آگے بڑھائیں گے۔ وڑائے صاحب، وہ جو میں نے عامر صاحب کے سامنے بھی سوال رکھا کہ بنیادی طور پہ جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو مطالبہ یہی تھا کہ فریش مینڈیٹ ہونا چاہیے، یہ ایک فراڈ قسم کی پارلیمنٹ ہے۔ سر مطالبہ تو اب خان صاحب کا بھی وہی ہے، لیکن کیا کہیں کہ جو خان صاحب فرما رہے ہیں آپ لوگوں کے بارے میں کہ اب گھبراہٹ کا شکار ہیں، اب آپ کو لگتا ہے کہ شاید ان کی عوامی مقبولیت بڑھ گئی ہے، لہٰذا الیکشن میں جائیں گے تو بڑی بری طرح مار پڑنی ہے، تو لہٰذا اس کو ڈیلے کیا جائے۔ نہیں یہ کچھ اور وجوہات ہمیں تو نظر نہیں آ رہی، کچھ ہے تو بتائیں۔ یہ کیا سرائیوں پہ مبنی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ خان صاحب یہ کیا سر کہ میں آ گیا ہوں اس لیے کہ حکومت گھبرا گئی ہے، حکومت کوئی نہیں گھبرائی، نہ ان کا کوئی ایسا لانگ مارچ ایسا ہے جس سے گھبرانے والی بات ہے۔ سر 6 مہینے میں کیا ٹرن اراؤنڈ ہوگا، کون سی پالیسیز امپلیمنٹ کر لیں گے سر؟ 5 سالوں میں جو کام نہیں ہو پاتے وہ 6 آپ مہینوں ٹھیک میں کہتے ہیں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، جتنی خرابیاں دے کے گئے ہیں اس کے بعد تو ایسا ہی ہوگا نا۔ آپ دیکھیں اس وقت جو آئی ایم ایف سے جو معاہدے ہوئے ہیں وہ خان صاحب نے کیے تھے، خان صاحب کے کیے ہوئے معاہدے ان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے قیمتیں بڑھی ہیں جو کہ حکومت نہیں چاہتی، لیکن حالات کی مجبوری ہے کہ اگر ایسا نہ کرتے تو پھر بھی ملک کے لیے مسائل ہوتے اور بڑے مشکل مسائل ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے مشکل مسائل اپنی مقبولیت کو داؤ پہ لگا کے مشکل فیصلے کیے ہیں، لیکن اس میں ملک کا، پاکستان کا فائدہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے بات ہوتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو تو اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے۔ اب پارلیمنٹ میں جتنے ان لوگوں نے کہا جی ہم ریزائن کر رہے ہیں، بھائی آپ کے خلاف آئین کے مطابق عدم اعتماد ہوا ہے، عدم اعتماد کا مطلب یہ نہیں ہے تو آپ کیوں پارلیمنٹ میں نہیں جاتے؟ حکومت کہتی ہے کہ آئیں جی بیٹھ کے بات کریں، کہتے ہیں جی پہلے آپ ڈیٹ الیکشن کی دیں، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ خان صاحب یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف مجھے وزیر اعظم ہونا چاہیے، اس کے علاوہ پاکستان کی مجھے نہیں ضرورت۔ نیازی صاحب وہ کہتے ہیں گفتگو کریں نا، آپ جن سے گفتگو کرنی ہے پارلیمنٹ فورسز سے، آپ ان سے کرتے نہیں، آپ کسی اور طرف چلے جاتے ہیں۔ سر ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو سپریم ہونا چاہیے، پرائم منسٹر کو بااختیار ہونا چاہیے، گفتگو کہیں اور جا کے کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھی فورسز کو انگیج نہیں کرنا چاہ رہے آپ۔ سر کر کیا رہے ہیں آپ کا پلان ہے کیا؟ یہ تو خود بیٹھے ہیں این آر او لے کے، اور اسی لیے یہ بیٹھے ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، ان کو کوئی قوم اور ملک کا غم نہیں کھا رہا، ان کو اپنے کیسز ختم کرانے ہیں، وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں اپنا پورا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی کیسز جو ختم ہوئے، کہیں پہ نیب نے اپنے پراسیکیوشن برانچ کو یا پراسیکیوٹر کو جو ہے وہ منہ پہ تالا لگوا دیا، کہیں اور پہ ابھی
خود آپ دیکھ لیں کہ کس طرح یہ گورنمنٹ کو خان چلا صاحب رہے بھی ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں نا کہ نیب ان کے اختیار میں نہیں تھا, سنیں کوئی نا, اور آپریٹ کر رہا تھا. سر وہ بھی سچ آپ بول رہے ہیں سنو نا. نا, میری بات سن لینا مکمل. اب دوسری بات آپ نے کی, ان کے پاس ہے کیا؟ یہ خود محتاج ہیں, خود یہ اپاہج ہیں, بھان متی کا کنبا ہیں. ان کے پاس ہے کیا؟ ہم نے جس سے بات کرنی ہے ہم کر رہے ہیں, اور ان سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد ہونا چاہیے جتنا جلد ہو سکے, تاکہ قوم جو اس غیر یقینی کی صورتحال سے باہر نکلے اور پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی خارجہ مالی پالیسی کے متعلق بہتر فیصلے کر سکے قوم. وہ تو ہے, لیکن نیازی صاحب کچھ معاملات پہ آپ کو ضرور ہم اپریشیٹ کریں گے کہ اگر ہم فیٹ ایف کی گرے لسٹ سے نکلے ہیں, یقینی طور پہ پی ٹی آئی کے دور میں کام ہوا تو اس کے ریزلٹس آئے, بٹ کچھ معاملات میں تو آپ پہ تنقید بنتی ہے کہ جس چیف الیکشن کمشنر کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا اب آپ کو برے لگنے لگ رہا ہے. جس چیئرمین نیب کی تعریفیں آپ کرتے تھے آپ لگ رہا تھا کہ انہوں نے ٹھیک کام نہیں کیا. اسی طرح آپ یو نیم اٹ, مطلب کئی جگہیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اب آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ شاید لوگ ٹھیک کام نہیں کر رہے. تو حکومت وقت میں ہوتے ہوئے سر اگر یہ نکات آپ اٹھاتے تو زیادہ بہتر ہوتا. آج آپ کی بات کو کون کو مانے گا؟ اس کی وجہ ہے نا کہ آج نیب میں جس کو ہیڈ بنایا گیا ہے وہ تو ان کا بغل بچہ ہے. اسی طرح جو ای سی پی کا چیئرمین اپنا چیف الیکشن کمشنر ہے وہ اس وقت بی ٹیم بن چکا ہے پی ڈی ایم کی. اب خود کہیں کہ اس کے جو فیصلے ہیں یا اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے یا اس وقت جو جس ٹریک پہ وہ چل رہا ہے تو وہ بائسڈ ہے. ہم کیا غلط کہہ رہے ہیں؟ اسی طرح کی طریقے کے ساتھ ہم نے نیب کے متعلق بھی جو کہا ہے کہ وہ تو ان کا اپنا گھر کا آدمی تھا جس کی وجہ سے اور ہے, اور خود آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے کے ساتھ ان کے نیب کے جو کیسز ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. تو ہمارا کوئی کہنا غلط تو نہیں ہے, ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں, مناسب کہہ رہے ہیں. صحیح. عامر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر کیا یہ جو عدالتوں نے آج جس طرح کی آبزرویشن آئی ہے تو اس سے تو لگتا ہے کہ آپ عدالتیں اپنے آپ کا ڈسٹنس کر رہی ہیں, سارے معاملے میں کہیں پڑھنا نہیں چاہتی. تو اس سوچ کو یا اس کو کیا کہیں گے آپ کہ کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدالتوں نے اپنے آپ کو اس حوالے سے دیکھ لیا ہے کہ بہتر ہے کہ اس ڈومین میں نہ جایا جائے, سیاستدان خود معاملات کو طے کریں. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک انہوں نے اپنا جو کنڈکٹ کیا آج کے دن درست لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے ایک بات تو پہلے ہی تسلیم کرنی چاہیے کہ ہمارے یہاں بہت سارے جو سیاسی معاملات جو کہ پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے یا پارلیمنٹ سے باہر گفت و شنید کے ذریعے حل ہونے چاہیے سیاستدانوں میں, اس کو بھی عدالتوں میں لے کے جایا جا رہا ہے, جو کہ کوئی ایک اچھا رجحان نہیں ہے. اور اس رجحان کو پروموٹ کرنے میں تمام ہی سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی حد تک جو ہیں وہ شامل رہی ہیں, ہر پارٹی نے یہی کیا ہے. تو یہ کلیکٹیو فیلئر ہے ہماری سیاست کا اور ہماری جو پارلیمنٹ ہے اور اس کے پورے نظام کا. تو اس میں ظاہر ہے کہ اگر عدالت کی کہہ رہی ہے کہ جی آپ لوگ خود کریں گے بات, تو اس کی مطلب سپورٹ ہی کی جا سکتی ہے, اس کی مخالفت کی تو کوئی تک نہیں بنتی. جی بڑا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ اب کیا یہ جو آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر اس قدر کنفیوژن اور عجیب و غریب قسم کی خبریں ہر روز ہمیں سننے کو ملتی ہیں, کوئی کلیئرٹی آ گئی ہے؟ زرداری صاحب اس اتحادی جماعت کے بڑے ایک اہم ایک طرح سے رکن ہیں, تو کیا کہیں کہ اس حوالے سے کوئی فیصلے ہو چکے ہیں, جن کے اناؤنسمنٹ باقی ہے یا ابھی تک کوئی فیصلے نہیں ہو پائے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کے پاس ٹائم ہے. یہ بڑا اہم فیصلہ ہے اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی آپس میں مشاورت بھی ضروری ہے. وزیر اعظم یقیناً اس کا کریں گے اور اس کا پروسیجر بھی یہی ہے کہ جو وزارت دفاع ہے اس کی طرف سے نام آتے ہیں اور پرائم منسٹر اس پہ پھر مشاورتی عمل اپنا جتنا وہ مناسب سمجھے, کیونکہ یہ ان کی ڈسکریشن ہے, یہ ان کا اختیار ہے جو آئین پاکستان دیتا ہے. تو وہ اپنی مشاورت کرنے کے بعد اس میں جو بھی فیصلہ کریں گے, یقیناً ابھی اس میں وقت ہے. ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی لیٹ ہو رہا ہے, نہ یہ قبل از وقت ہے نہ یہ لیٹ ہو رہا ہے. یقیناً اس ٹائم مقررہ کے میں اس مدت میں جو مقرر ہے جو اس میں ہو جائے گا. موجودہ بہتر تھا عمران خان کا سب کو مشورہ بھی سن لیتے, ممکن ہے آپ کی مرضی کا کوئی مشورہ آپ کو دیتے, بٹ آپ نے نہیں, وہ ان کے مشورے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ وہ تو اس وقت شاید ایم این اے بھی نہیں ہے, تو ان سے مشورہ کس حیثیت سے کیا جائے. یہ وزیر اعظم کی ثواب دید ہے جو آئین کہتا ہے. انہوں نے بھی جو فیصلے کیے تھے, جیسے چیف الیکشن کمشنر کا انہوں نے فیصلہ اپوائنٹمنٹ کی,
تو کیا وہ مشورے کیے تھے ان کو تو خود انہوں نے اپوائنٹ کیا، اور اب ان کو یہ نہیں کہ ان کے خلاف، اللہ معاف کرے، ان کو گالیاں نکالتے ہیں۔ اور یہ الیکشن جو بڑی بہادری سے یہ کہتے ہیں ہم نے جناب الیکشن جیتے، وہ اسی چیف الیکشن کمیشنر کے ہوتے ہوئے الیکشن ہوئے ہیں جو انہوں نے جیتے ہیں، اس میں نہیں کہتے کہ دھاندلی ہو گئی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بات اپنے مفادات کے حوالے سے نہیں کرنی چاہیے، ملک کا بھی سوچیں۔ ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ ہم ان سے مشاورت کیا کریں گے، ہم کسی جہاں ہم نے کرنی ہے ادھر ہم مشاورت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، ساری قوم سمجھتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ کیا یہ ملکی مفاد میں آپ بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ مشاورت آپ کر رہے ہیں تو اس میں پاکستان کا فائدہ ہے۔ آپ کو چاہیے تھا پارلیمنٹ میں آتے، وہاں آ کے اپنا نقطہ نظر بیان کرتے، عمران خان لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے، وہاں عوام کے مسائل کی بات کرتے، وہاں مہنگائی کی بات کرتے، جو بھی کرتے، جو بھی ان کے ذہن میں آتا۔ یہ پراپر فورم تھا۔ اس وقت جس دن سے ان کے خلاف عدم اعتماد ہوا ہے، انہوں نے اس وقت سے پارلیمنٹ میں وہ نہ جاتے ہیں، دوسروں کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ریزائن کر رہے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، ریزائن بھی کر دی ہیں، اور پارٹیسپیشن بھی کوئی نہیں۔ میری نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کس طریقے سے یہ اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں، اور کیا ملکی مفاد میں اس پہ کیا نیازی صاحب ایک تو اس کا آپ رسپانس ضرور کیجئے گا، ساتھ میں آپ کو نہیں لگتا کہ اگر حکومت وقت آپ کو الیکشن کی کوئی ڈیٹ نہیں دے رہی تو پھر خیبر پختونخوا کی اسمبلی، پنجاب کی اسمبلی، اب تو جی بی اور کشمیر بھی آپ کے پاس ہے، تو ان اسمبلیوں کو ڈیزالو کر کے آپ کو لگتا نہیں کہ ایک بڑی کانسٹیٹیوشنل کرائسس آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں اور شاید اس کے نتیجے میں آپ اپنے مقاصد ڈال سکیں گے؟ تو اس حوالے سے بھی کوئی قیادت کے اندر کنسلٹیشن ہوئی ہے کہ یہ آپشن بھی لیا جا سکتا ہے، یا نہیں آپ نے اسلام آباد آنا ہے، دھرنا دینا ہے اور اسی راستے سے اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وڑائچ صاحب سنجیدہ آدمی ہیں، ان کو جھوٹ مناسب نہیں لگتا۔ کوئی بھی پارلیمنٹرین جو پاکستان تحریک انصاف ہے کوئی پریولیج نہیں لے رہا، نہ ان کو کوئی تنخواہیں مل رہی ہیں اور نہ ان کو جاری ہوئی ہیں۔ پہلی یہ کلیریفیکیشن، آپ کا اپنا اسپیکر ہے راجہ پرویز اشرف صاحب، ان سے ذرا چیک کر لیں، تصدیق کر لیں، پھر آپ جہاں پہ کومنٹ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کرائسس جو ہے وہ وفاق سطح کا ہے، پروونشل سطح کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وفاق اور پروونشل ایک ہی وقت میں الیکشن ہونے چاہیے، تاکہ یہ ایمبیگوٹی، یہ غیر یقینی کی صورتحال جو ہے وہ ایک ہی وقت میں ختم ہو سکے اور آگے کی طرف بڑھا جا سکے، جو مناسب راستہ ہے اور وقت کا تقاضا ہے۔ اس سے آپ جتنا بھی آپ لیٹ کریں گے معیشت اتنی نیچے جائے گی، اس سے آپ کے لیے مسائل آنے والے وقت میں بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ یقین اس میں کوئی شک نہیں۔ عامر صاحب لاسٹ کمنٹ آپ کا، انفیکٹ آرمی چیف کے عہدے کو جتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے، تو اب جب نیا سربراہ جو بھی آ رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کافی دباؤ میں ہوں گے اور ان کے لیے پرفارم کرنا کتنا مشکل ہوگا؟ آپ کا انالیسس چاہیں گے اس کے اوپر، ذرا اس کو شارپ کمنٹ چاہیے آپ کے۔ میں سمجھتا ہوں دباؤ تو نہیں ہوگا، لوگوں کی اس وقت توقعات یہ ہیں کہ جب نئی قیادت آئے گی تو یقیناً جو پاکستان میں سیاسی بحران ہے اس کو حل کرنا اس کی ترجیح ہوگا۔ گو کہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہمیشہ پاکستان کے عوام کی جو ہے جب کوئی کرائسس آتا ہے تو سمجھتے جی بحران میں پاک فوج کو کردار ادا کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی قیادت آئے گی وہ یقینی طور پہ آج جو پالیسیز ہیں اس میں سے کچھ کے اوپر وہ اپنے آپ کو ڈسٹنس کرے گی، وہ منون اس پہ عمل پیدا نہیں ہوگی، پھر ایک ونڈو آپ کو ملے گی کہ جس میں اس کرائسس کو حل کیا جا سکے، کوئی مڈل گراؤنڈ نکالا جا سکے۔ اس وقت ایک مڈل گراؤنڈ کی بہت سخت ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فوج کی اعلیٰ قیادت اور دیگر ہمارے ادارے ہیں، سب مل کر وہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ جس کام میں ہمارے سیاستدان ناکام ہو گئے ہیں ان کو وہ ایک مڈل گراؤنڈ پہ لائیں، اکٹھا بٹھائیں، الگ الگ بات کر کے کریں، جو بھی کوئی طریقہ واردات نکالیں اس کے لیے، لیکن کریں، کیونکہ یہ ملک کی ضرورت ہے۔ ہم معیشت بالکل ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک ہمارے یہاں سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ جناب مناسب، بہت شکریہ۔ ساتھ تمام مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔